نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ سید ابراز شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحب سجادہ حضرت صاحب قاضی مشتاق احمد صاحب اور میرے کرم فرما قاضی محمد خالد صاحب اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ قاضی محمد اشرف صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور معراج کا مہینہ ہے، محفل سجی ہو اور اس میں تذکرہ معراج نہ ہو یہ بھی کچھ سجدہ اور جشتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت پیش کروں، آج صبح 8:30 بجے رحیم یار خان شہر میں ایک جنازہ پڑھانا تھا مجھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے فوت تو نہیں ہوا تھا، تو اب اچانک مجبوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 9:30 بجے وہیں رحیم یار خان کے ساتھ چوک بہادر پور پہ ایک بہت پیارے دوست کی قلخانی تھی۔ اب وہ قلخانی بھی ظاہر ہے کہ وہ اچانک ہوئی۔ اس کے بعد یہاں ترنڈا محمد پناہ کے قریب کچی محمد خان میں ایک اور نوجوان بچی ہمارے بہت عزیز دوست کی بیٹی، اس کی قلخانی تھی۔ اس کے بعد میں نے وقت لیا ہوا تھا پہلے سے یہاں احمد پور شرقیہ میں ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، ان کے والد کی برسی کا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر کچھ اور دوست ہیں، ابھی تک تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، شاید آنکھیں دکھانے لگیں تھوڑی دیر میں۔ بہرحال میں نے یہ جو عرض کیا صرف اس لیے بتایا کہ میں تاخیر کرنا میری عادت نہیں ہے، لیکن جنازے اور قلخانیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، وہ مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک انسانی رشتے کی بات ہوتی ہے، احترام کی بات ہوتی ہے۔ حضرات محترم، جب اللہ والوں کا ذکر ہو، میں تو حضرت قبلہ قاضی محمد اشرف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے بندے اور رب کے رشتے کے بارے میں اور جو اللہ والے ہیں ان کی شان اور مقام کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں۔ کچھ عرصہ پہلے سندھ کا ایک شہر ہے پنو عاقل، وہاں سے میں چلا، مجھے ملتان آنا تھا، اتفاق سے اس وقت ٹرین کے سوا کوئی اور صورت نہیں تھی سفر کی، تو دوست احباب مجھے وہاں سوار کرانے کے لیے آئے۔ اس وقت تو ہجوم تھا رخصت کرنے والوں کا، پتہ نہیں چلا، جب لوگ چلے گئے اور ٹرین چل پڑی تو میں نے ذرا ٹرین کے ڈبے میں آس پاس دیکھا تو مجھے ذرا تشویش ہوئی، کیونکہ آس پاس جو لوگ تھے ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق کسی اور مسلک سے ہے۔ آپ نے پتہ نہیں محسوس کیا ہوگا یا نہیں، وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ بہرحال ان کو دیکھ کے ایک طبیعت میں ایک انقباض تو ہوا، لیکن سوچا سفر ہے، چلو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، وہ لوگ مجھے جانتے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، قاضی صاحب یہ بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟
سبحان اللہ. میں نے سوچا کہ کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن پر ایمان ہے تو یہ تو غصہ دلانے والی بات ہے نا، یہ تو اشتعال انگیزی ہے. میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ مجھے غصہ دلا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہوتا تو الو ہی ہے. تو مجھے اسی انداز سے ان سے ڈیل کرنا چاہیے. میں نے ان سے بڑے تحمل سے جواب دیا، جناب میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے دراصل پوچھا اس لیے کہ قرآن میں تو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور آپ جو ہیں آپ جاتے ہیں آستانوں پہ، آپ جاتے ہیں پیروں کے پاس، آپ آوازیں لگاتے ہیں یا مشکل کشا یا خواجہ یا دستگیر یا غوث. تو میں نے کہا میں پوچھ لوں، پتہ نہیں آپ کا قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں. اگر ایمان ہوتا تو آپ مانتے کہ اللہ کے سوا تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. میں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو بڑے مبلغ ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ فرمائیے کہ آپ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا دشمن سمجھتے ہیں؟ شیطان سے کوئی پینگے بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے اب آپ ایسا سوال کر رہے ہیں الٹا. بھئی میں مسلمان ہوں، کوئی مسلمان شیطان سے پینگے بڑھانا چاہے گا، اس کو دوست رکھنا چاہے گا؟ میں نے کہا دراصل میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان سے بچو، شیطان سے بچو. تو وہ آپ کا اگر دشمن ہے تو کیا خیال ہے شیطان کچھ نقصان پہنچا سکتا ہوگا کہ نہیں؟ اب قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو کچھ نہ کر سکتا ہو تو اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آستینیں چڑھانی چاہیے اور اس پہ پیل پڑنا چاہیے، اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دینے چاہیے. لیکن جب اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان سے بچو تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے بچ کے رہو، اس کے نقش قدم سے بچو. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ بتائیں ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں مقرب کو. اب شیطان جو ہے یہ بتائیے اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ کوئی دوست تو نہیں ہو سکتا نا، دوست تو ولی کو کہتے ہیں. کیا شیطان کیا ولی اللہ ہے؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے. اچھا شیطان کے پاس کچھ طاقت ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی؟ کتنی طاقت ہے؟ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس اکڑا کھڑا رہا. اچھا رب کائنات نے یہ ذرا واقعہ میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ اس میں ایک آدھ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، وہ نافرمانی کر چکا ہے، حکم دوری کر چکا ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا ہے، لیکن اسے فوراً سزا نہیں دی، بلکہ کائنات کی پہلی عدالت سجی ہے اور اس میں انصاف کا پہلا قانون، پہلا ضابطہ مقرر ہو رہا ہے. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھنا ہے میرے بندو، اگر مجرم اور ملزم ابلیس ہو اور مسند انصاف پر خود رب کائنات جلوہ فکر ہو تب بھی ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں سنائی جاتی. اسے صفائی کا موقع دیا. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا؟ اچھا وہ رحمان و رحیم ہے نا، تو اس نے اپنی رحمت کا اظہار خود ابلیس پر بھی فرمایا. بظاہر بات عجیب لگ رہی ہوگی لیکن ذرا سمجھاتا چلوں. آج کل سنا ہے وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام چلتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی. اس میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تو اگر سوالوں کے جواب صحیح دیں تو ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں، تو اگر کہیں اس کو مشکل ہو جواب دینے والے کو تو اس کو کوئی اشارہ دیا جاتا ہے، ہاں بھئی اس اشارے کی مدد سے تم سوال کا جواب دو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اشارہ دیا کہ اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ تو بڑا عابد ہے، زاہد ہے، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں تو نے سجدہ نہ کیا ہو. اور یہ آدم، یہ تو ابھی اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. میں اتنا عابد و زاہد ہو کر میں یہ آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یاد رکھنا، سجدہ عابد و زاہد ہو عظمت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے کیا. یہ خیال بھی مت کرنا کہ تو بڑا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تو بڑا بہتر ہے، برتر ہے، تو آگ سے بنا ہے اور اس کا خمیر خاک سے اٹھا ہے، اس لیے تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا. سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے. پھر آپ بتائیے، پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے؟ نہیں. کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ عظمت میں کمی نہیں ہوئی، لیکن اس کی طرف منہ کر کے سجدہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا ادھر منہ کر کے سجدہ کرو، اب حکم ہے نہیں بیت عتیق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن میں ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہ علماء تشریف فرمائے ہیں، ان سے پوچھئے ان میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہے اور ظاہر نبی، اور آپ کا لقب اسرائیل ہے، اور جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہے وہ آپ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ کا یہ مرتبہ ہے. تو اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو بیٹا سجدہ کرتا اپنے باپ کو، حضرت یوسف سجدہ کرتے، لیکن نہیں، سجدہ حضرت یعقوب کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم اس طرح سے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. ظاہر ہے اسی کی عظمت میں کمی کا کیا تصور. لیکن جب سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت خود اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ سجدہ اگر عظمت کی وجہ سے ہوتا تو اللہ کی عظمت تو ہر وقت ہے، تو کم از کم اس کو تو ہر وقت سجدہ کرنا جائز ہوتا. لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے بھی سجدہ نہ کرو. سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رب کائنات نے ابلیس سے سوال کیا، سوال میں اس کو اشارہ دے دیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ارے سجدہ میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر کس چیز نے روکا تجھے؟ لیکن چونکہ اسے راندہ درگاہ ہونا تھا، اسے ملعون و مردود ہونا تھا، تو اس لیے اس نے وہی جواب دیا جو اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ و ادنا میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب ابھی بھی ہو سکتے تھے. اللہ فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں، ادنا سے اعلیٰ بنا سکتا ہوں. آپ کاشتکاری کرتے ہیں، ماشاءاللہ فصلیں اگی ہوئی ہیں، یہ اسی زمین سے گندم، یہ گنا، یہ تمام چیزیں، بلکہ ڈرائی فروٹ بھی تو اسی زمین سے اگتا ہے نا، چلغوزے بھی اسی زمین سے اگتے ہیں نا. تو ادنا سے اعلیٰ چیزیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے. تو اللہ فرما سکتا تھا کہ یہ قانون میرے لیے نہیں ہے، میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں. اور تو کہتا ہے کہ نہیں، تو سجدہ نہیں کرے گا کہ تو خاک سے بنا، تو آگ سے بنا، وہ خاک سے بنا. سوال ہو سکتا تھا. اچھا، اللہ ایک اور بات بھی فرما سکتا تھا. دیکھیے، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے. کون سی انگوٹھی قیمتی ہے؟ لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی قیمتی ہوگی؟ لوہے. اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے یہ اس پیکر خاکی کو تو دیکھا ہے، اس جسد انسری کو تو دیکھا ہے، یہ مٹی کے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرما سکتا تھا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کے صدقے میں یہ زیادہ اعلیٰ عرفہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال و جواب کی گنجائش تھی، لیکن نہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ تو نے میری نافرمانی کی، میں نے تجھے موقع دیا کہ صفائی پیش کر، لیکن اب تو کہتا ہے تو آدم سے بہتر ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس سے نہیں پوچھا جاتا کس غلط فہمی میں تو نے یہ
گستاخی کی ہے، نہیں، اس کو یہی کہا جاتا ہے سنت الہی ہے، تو مردود ہے، تو ملعون ہے، جنت سے نکل جا۔ جب اس کو یہ طوق پہنایا گیا تو اس نے پھر کہا کہ مولا اگر مجھے موقع ملے نا میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ارمان پورے کر لے، مہلت چاہتا ہے، کتنی مہلت؟ قیامت تک کی، چل قیامت تک کی مہلت، اور طاقت تجھے اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں پر مکر و فریب کے جال بچھا سکے، اور انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ اس کو طاقت ملی، کوئی تھوڑی طاقت ہے، اتنی عظیم الشان طاقت ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، لوگوں کو مکر و فریب سے الجھا سکے، بھٹکا سکے، گمراہ کر سکے، جس میں خون کی طرح گردش کر سکے۔ اب ابلیس کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے، ظاہر ہے اس کے دیے بغیر تو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اب صرف ایک جملہ میں بول رہا ہوں، میری عادت جملے بازی کی نہیں ہے، لیکن یہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر ایک جملہ یہ آپ یاد رکھیں تو 20 کتابوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ یارو وہ ٹرین میں سوال جواب کرنے والے وہ تو خیر چپ ہونا ہی تھا ان کو۔ آئیے اب آیہ کریمہ کے پس منظر میں گفتگو شروع کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو آگے دوست ہیں ذرا ان کا بھی تھوڑا سا لحاظ کر لیا جائے۔ اللہ رب کائنات نے خبردار کیا، حرف تنبیہ ارشاد فرمایا، خبردار، خبردار کر کے کیا کہا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو، اس کے محبوبوں کو، اس کے مقرب بندوں کو، اس کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مولا جو تیرا دوست ہو، جو تیرا محبوب ہو، اس کو تو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو مولا ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو کوئی آ کے کہے کہ جناب آپ خبردار ہو جائیں، آپ کا جو پڑوسی ہے، جو ہمسایہ ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، تو آپ کہیں گے بھائی اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو خوش رہے، ہم نے اسے کوئی پنگا نہیں لیا، ہم نے پنجہ آزمائی نہیں کی، ہم نے کوئی دشمنی نہیں پالی ہوئی، ہم کوئی جلنے کوڑنے والے نہیں، حسد کرنے والے نہیں، وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو سبحان اللہ، اللہ اسے خوش رکھے، ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مولا اگر تیرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، غم نہیں، تو مولا وہ اپنے گھر میں خوش رہے، ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے آج کل تو وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، گورنر وغیرہ چلیں تو وہ ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بلا آ رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت اگر بادشاہ نے نکلنا ہو تو کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کتابوں میں، افسانوں میں، ناولز میں پڑھا ہو، یا اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوگی تو پھر آپ نے ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ چلتے تھے تو ان سے آگے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، خبردار، ہوشیار، بادشاہ وقت، جلوہ فکر ہونے والے ہیں، یہ ایک طریقہ تھا۔ فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، نقیب آواز لگا رہا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جہاں پناہ، جلوہ فکر ہونے والے ہیں۔ فرض کرے کوئی بندہ گیا اس نقیب کے پاس، اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ آ رہے ہیں نا، تو ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم دکانیں بند کر لیں، اپنا مال چھپا لیں؟ کوئی خونی قاتل دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ جانیں بچا کے بھاگ جائیں؟ بھئی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، جب بادشاہ آ رہا ہے تو پھر خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پرانے زمانے میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے، اگر آج آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو معذرت۔ تو حضرات مکرم اگر کسی نقیب نے یہ سوال کیا ہوگا تو اس نقیب سے یہ سوال کیا ہوگا تو اس نے کیا جواب دیا ہوگا؟
اس نے کہا ہوگا کہ بے وقوف تجھے اس لیے خبردار نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو یا خونی قاتل آ رہا ہے جان مال بچانے کی فکر کر، نہیں، خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، اگر تجھے خبر نہ ہوئی، تجھے معلوم نہ ہوا تو کہیں تو بے خبری میں مارا نہ جائے، کہیں تیری زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے، تجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، تو کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے، تم انجانے میں بے خبری میں بادشاہ وقت کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بن جائے، اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے، ذرا اپنی زبان پر، حرکات و سکنات پر، اپنے قول و فعل پر ذرا قابو رکھنا، کہیں بادشاہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ رب کائنات بھی بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے، اے میرے بندو یہ میرے ولی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو میری پناہ میں ہے، میری امان میں ہے، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہے، لیکن اگر تم نے بے خبری میں، نادانی میں اگر ان کو دکھ دینے کی کوشش کی یا ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، اس حشر سے خبردار ہو جاؤ۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نازک سی، نفیس سی، باریک سی بات ہے اور پر لطف بات ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اگر آپ غور کریں تو خوف اور غم ایک ہی چیز ہے، فرق صرف زمانے کا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف ہے کہیں ہار نہ جائے، الیکشن ہو چکے، ہارنے والوں کو غم ہے کہ ہار گئے۔ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ امتحان ہو چکے تو فیل ہونے والوں کو غم ہے کہ فیل ہو گئے۔ چیز ایک ہی ہے، آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اگر میں اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یوں عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے ولی وہ ہیں، میرے محبوب وہ ہیں کہ آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے ان کو دکھ دے نہیں سکتا۔ ارے میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم ذرا خبردار رہنا، ہوشیار رہنا۔ حضرات مکرم، ذرا ایک الجھن اور بھی سلجھاتا چلوں۔ آج کل ایک بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ جی جعلی پیروں نے دنیا کا رابطہ بند کیا ہوا ہے۔ روز اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ جناب وہ فلاں کی عزت لوٹ لی، فلاں کا مال لوٹ لیا، لیکن یہ بے وقوف سنی ان کو پھر بھی ہوش نہیں ہوتا، یہ پھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں آستانوں پہ پیروں کے پاس، ان کو عقل ہی نہیں آتی۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار اہل سنت جو ہے وہ بھی بیچارے وہ اسپیچ لیس، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں۔ میں عرض کروں گا کہ بہت آسان بات ہے سمجھانا اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ذرا اس بات کو اصل جواب دینے سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں۔ بزرگ حضرات کو، میری ایج کے، میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے بڑے لطیفے ہوتے تھے۔ اچھا آج کل آپ میگزینز اٹھائیں، رسالے اٹھائیں، لطیفوں کی کتابیں اٹھائیں، ان میں ٹھگوں کا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ آج کل جو بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ٹھگ کہتے کسے ہیں۔ ان کے سامنے ٹھگ کا لفظ بولیں تو پوچھتے ہیں ٹھگ کیا ہوتا ہے، کیا ٹھگ مر گئے ہیں کہ ان کا ذکر ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ ہیں، لیکن انہوں نے چکر چلایا ہے اور ہمارے خلاف سازش کی ہے، انہوں نے جعلی پیر کہلانا شروع کر دیا ہے۔ یارو پیر تو پیر ہوتا ہے، جعلی پیر کیا مطلب؟ وہ جعلی پیر نہیں ہے، وہ ٹھگ ہے، ان سے بچنا چاہیے، اور وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وہ ٹھگوں کے حوالے سے ہم پر الزام دھرنا یہ درست نہیں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ جی ہم نے سوال تو یہ تھا کہ جعلی پیروں کی کہانیاں ہیں اور آپ پھر بھی پیروں کے پیچھے ہیں، آپ نے سرے سے کہہ دیا وہ پیر ہی نہیں ہے، وہ تو جناب ٹھگ ہے، تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ جو عمل ہے، جو لوگوں کا طریقہ ہے بیوقوف بنانے کا، اس کا جواب دیجیے۔ میں عرض کروں گا چلیے اس کا جواب سن لیجیے۔ بے شک اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ جعلی پیر
دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کبھی عزتوں پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کبھی مال لوٹ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے. خبریں آتی ہیں اخبارات میں، انکار تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا خیال ہے اخبار میں کبھی کبھار ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ جی آج کل جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے، جعلی نوٹ چھاپنے کا کوئی گروہ پکڑا گیا ہے، اس کے ارکان پکڑے گئے ہیں، کوئی پریس پکڑا گیا ہے، یا پکڑا نہیں گیا تو ایسے لوگ جعلی نوٹ سامنے آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ لوگ بڑے سرگرم ہیں. ایسی خبریں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یار آج کل جعلی نوٹوں کے چلنے کی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں. جو بھی نصیحت کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے کہ بھائی آج کل وہ جعلی نوٹ چلنے کی بڑی خبریں آ رہی ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ذرا کھوٹے کھرے کی پہچان رکھنا، کہیں کسی چکر میں نہ پڑ جانا. یہ کہتے ہیں نا. تو میں عرض کروں گا کہ اگر جعلی نوٹ چھپنے کی خبریں آئیں تو سب کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھو، کھوٹے کھرے کی پہچان پیدا کرو. تو جب جعلی پیروں کی خبر آئے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ پیروں کو چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے آنکھیں کھلی رکھو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ ہونا تو یوں چاہیے نا. اچھا، ایک اور آسان راستہ ہے سمجھنے کا. آپ کو یاد ہوگا، میں پرانی بات نہیں کر رہا، غالباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے. پرویز مشرف کا دور تھا، اب تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہوا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب ہمیں کچھ کہنے کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے دور میں 5000 کا نوٹ پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا. یاد ہے وہ وقت آپ کو؟ اس سے پہلے 5000 کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، 1000 کا نوٹ سب سے بڑا تھا. تو یہ کوئی 14-15 سال پہلے فرسٹ ٹائم پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 5000 کا نوٹ ایشو کیا حکومت پاکستان کی منظوری سے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب 5000 کا نوٹ ایشو نہیں ہوا تھا، جاری نہیں ہوا تھا، اگر کوئی اس وقت 5000 کا جاری نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا چل جاتا؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. اصلی نوٹ نہیں چلے گا تو جعلی نوٹ کس کے دھوکے میں چلاؤ گے؟ تو یارو، جعلی پیر کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں. اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کاروبار کس کے دھوکے میں چلتا؟ تو جعلی پیروں کا کام چلنا یہ اصلی پیروں کے ہونے پر دلیل ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی اور نقلی کی پہچان رکھیں. لیکن سوال یہ ہے پہچان کیسے رکھیں؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہے لو جی حضرت بایزید بستامی نے تو ولیوں کو اللہ سے بھی بڑھا دیا، یہ کیا کیا؟ ولی کو پہچاننا مشکل، اللہ کو پہچاننا آسان، یہ کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں اس محفل میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، مختلف قوموں کے مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ بھئی یہاں کوئی جاٹ قوم کا بندہ ہے، ذرا دیکھ کے پہچان لو، تو کیا پہچان لیں گے کہ یہ جاٹ ہے یا آرائی ہے؟ نہیں. اگر کوئی کہے کہ جناب یہاں کوئی سیالکوٹ سے آیا ہوا بندہ بیٹھا ہے، اس کو پہچانو، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے کہ سیالکوٹ کا ہے یا گوجرانوالہ کا ہے؟ نہیں. بھئی ہم ایک جیسے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں مختلف قوموں کے حوالے سے یا مختلف علاقوں کے حوالے سے نہیں پہچانا جا سکتا. لیکن اگر کوئی آ کے کہے کہ بھائی یہ ایک انگریز آیا ہوا ہے یہاں پہ، ذرا دیکھو کہاں بیٹھا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے یا نہیں؟ فوراً پہچان لیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو شخص ہم جیسا ہو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اور جو بالکل مختلف ہو اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اب بتاؤ اللہ جیسا کوئی ہے تو پھر اللہ کو پہچاننا آسان ہوا نا. اللہ جیسا تو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جو ولی ہوتے ہیں وہ تو دیکھنے میں عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. ان کو پہچاننے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اصول مرتب فرمایا.
فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آقا کریم کا فرمان تو سر آنکھوں پر، لیکن جب لوگوں کو بھیس بدلنا آ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا۔ یہاں پر بھی میں ذرا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں، اتفاق سے یہ بھی سندھ کا ہے۔ سندھ کی ایک بہت بڑی گدی ہے، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ غیبت کا پہلو کسی کے ذہن میں آئے تو وہ غلط نہ سوچنے لگے ان کے بارے میں۔ تو بہت بڑی گدی ہے، اس کے سجادہ نشین ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہم پر بھی شفقت فرماتے ہیں۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مہربانی کی اور باقی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر مجھے اپنے حجرہ خاص میں لے کے بیٹھ گئے۔ اب ہم بیٹھ کے ذرا گپ شپ کر رہے ہیں تو ان کا جو خلیفہ خاص تھا وہ ہر چند منٹ کے بعد آتا، دروازے کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، پھر چلا جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت اسے کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے کہ دراصل وہ کچھ لوگوں کو خاص طور پہ بلایا تھا میں نے، وہ اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، تو اب آپ تشریف فرما ہیں، آپ میں ان سے مل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے بلایا تھا تو اچھا نہیں لگتا، میں انتظار کر لیتا ہوں، آپ ان سے پہلے مل لیجیے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں پہلے مل آتا ہوں۔ اب جانے کے لیے اٹھے تو ساتھ الماری کھول کے اس میں سے کریم نکالی اور چہرے پہ تھوڑی کریم لگائی۔ اچھا، گرمی کا موسم تھا، اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ظاہر ہے اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ذرا تھوڑا بہت لگا لیتے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، میں نے کہا حضرت خیر ہے، کریم لگا رہے ہیں، کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگے نہیں کاظمی صاحب، بات دراصل یہ ہے، وہ مرید آتے ہیں نا تو وہ پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ذرا۔ اچھا، وہ پیر صاحب جو ہیں، میں ان کی مذمت نہیں کر رہا، وہ تو لوگوں کی سوچ بتا رہے ہیں، ورنہ اگر انہوں نے واقعی اس حوالے سے نور اتارنا ہوتا تو بتاتے کیوں؟ لیکن جب میک اپ کے سہارے نور اترنے لگے تو ظاہر ولی کو پہچاننا مشکل تو ہو جائے گا۔ تو اس مشکل کو آسان خود رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ولیوں کی شان بیان کی وہاں پہچان بھی بتائی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہے، یہ خوف اور غم سے محفوظ، میری امان میں، میری پناہ میں۔ ولی کون ہے؟ پھر پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کو کبھی اللہ کا ولی مت ماننا، چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے۔ اور جو تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو وہ بھی شعبدہ باز ہوگا، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے، ہم جعلی پیروں کے ہاتھوں بے وقوف اس لیے بنتے ہیں کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی پہچان کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، حلال حرام کا خیال کرتا ہے یا نہیں، تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اس کی نے تو فلاں کرامت دکھائی تھی، یہ تو پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم جب قرآن کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑیں گے تو گمراہ تو ہوں گے، نقصان بھی اٹھائیں گے، بے وقوف بھی بنیں گے۔ تو حضرات مکرم، الحمدللہ آپ اس ہستی کے عرس میں شریک ہو رہے ہیں جو خود شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول کے حوالے سے گزاری ہو اور دین کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی ہو۔ تو ایسے میں پھر ان کو اگر ہم اللہ کا ولی مانیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ حضرات مکرم، اب گھڑی پر نظر ہے اور آگے کی محفل بھی ہے، تو اس لیے میں معراج کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ موٹر وے سے بھی یہاں پہ آگے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، ورنہ اگر یہ خیال ہوتا تو پھر میں سیدھی سادھی معذرتی کر لیتا، کیونکہ اب وہ قربانی اور جنازے وغیرہ چھوڑنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ خیر حضرات محترم، آج کل سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ بتائیے، کیا ٹی وی چینلز پر جو بریکنگ نیوز چلتی ہیں کیا ہمیشہ سچ ہوتی ہیں؟ کیا اخبارات کی شہ سرخیوں میں جو کچھ چھپتا ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ کیا ہزاروں کے مجموعوں میں جو بیانات داغے جاتے ہیں کیا ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ نہیں۔
بڑا مشکل ہو گیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، دشوار ہو گیا، یہ ڈسکریمنیٹ کرنا، امتیاز کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ حضرات مکرم، اگر عدالت میں کوئی کیس ہو کسی وقوعے کے بارے میں اور 3 گواہ پیش ہو، ایک گواہ کہے کہ جی میرا خیال ہے یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، دوسرا کہے نہیں جناب وہ واقعے کے بعد میں گزر رہا تھا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ واقعہ تو یوں ہوا تھا، تیسرا کہے جناب میں تو خود موجود تھا، چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واقعہ یوں ہوا تھا، تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ جو چشمدید گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورڈکٹ آف دا کورٹ، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا کیا واقعی آنکھ غلط نہیں دیکھتی؟ مجھے یاد آیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف میں، طالب علمی کے زمانے میں جا رہا ہوں ٹرین پہ، تو ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی، تو چھوٹا سا اسٹیشن تھا، بھائی نے کہا کہ ذرا آپ ٹھہریے میں ذرا پانی پیاؤں، مجھے بہت سخت پیاس لگی۔ میں نے کہا جلدی آ جانا بھائی، یہاں زیادہ دیر تو نہیں ٹھہرے گی۔ وہ اسٹیشن پہ پانی پینے کے لیے اترا، اتنے میں ٹرین کے دوسری طرف، ایک طرف تو پلیٹ فارم تھا، دوسری طرف بھی ریلوے لائن تھی، اس پہ کوئی اور ٹرین آ کے رکی۔ میں ادھر دیکھنے لگا تو کچھ لوگ مجھے پہچانتے تھے، وہ دعا سلام کرنے لگے، اتنے میں مجھے لگا کہ ٹرین چل پڑی، میں گھبرا گیا، بھائی اترا تھا اسٹیشن پہ، آیا نہیں ابھی۔ میں نے گھبرا کے اسٹیشن کی طرف دیکھا تو تسلی ہوئی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنی ٹرین کھڑی ہے، وہ ساتھ والی ٹرین چلی۔ ہو جاتا ہے ایسا۔ اسی طرح فرض کیجیے آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ سیر کرانے کے لیے نکلے، رات کا وقت ہے، 14ویں شب ہے، چاند پر، آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، بچے کو مزہ آیا، کہتا ہے ابو ابو دیکھیں آج کتنا مزہ آ رہا ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ اتفاق سے سڑک کے کنارے کوئی شیخ الحدیث و تفسیر کھڑے تھے، بچے کی بات سنی تو ہنس پڑے۔ بچے بھی کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں چاند چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب بتائیے ان دونوں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ دونوں چشمدید گواہ ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے چاند چلتا ہے، دوسرا کہتا ہے چاند کھڑا ہے۔ میں نے کہا مولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار لوگوں نے کہا کاظمی صاحب آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو اچھے بھلے عقل مند آدمی ہیں، کوئی بے وقوف پریشان ہو تو ہو، جو عقل مند ہے وہ آنکھ کی غلطی پکڑ لیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ چاند نہیں چل رہا سواری چل رہی ہے۔ تو آپ اب سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، صاحب فہم و دانش ہیں، تو آپ کو کیا فکر ہے؟ میں سوچنے لگا کیا واقعی عقل غلطی نہیں کرتی، عقل ٹھوکر نہیں کھاتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، ایک جملے میں جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے، ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مرد آباد کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ مولا ہماری عقل بھی غلطی کرتی ہے، ہماری آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرات مکرم آپ کو یہ لقب کب ملا؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، سفر معراج سے واپس آئے اور آپ نے اس سفر کا ذکر فرمایا۔ اچھا کافر بڑے خوش ہوئے، کافر خوش کیوں ہوئے تھے؟ وہ ظاہر ہے میرے آقا کریم کی عظمت پر، معراج پر خوش نہیں ہو رہے تھے، وہ خوش اس لیے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ہمیشہ مسلمانوں کے نبی کی تکذیب کی تردید کی کوشش کرتے تھے، ان کو معاذاللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی تو جیسا کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج انہوں نے ایسی بات کہی جو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچ گئے، آگے کی نہ جانے کہاں کہاں سیر کی، راتوں رات واپس بھی آ گئے، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بڑی سائڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی، بڑی تعریف کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ اس وقت آپ وہاں تشریف فرما رہی تھے، جیسے ہی آپ آئے آپ کو گھیر لیا کافروں نے۔ ہاں بھئی ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی گیا، اور آگے کی بھی کوئی کہانی سناتے ہیں وہاں بھی گیا، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا یہ بات کہنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟
سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ہے صحیح. فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ کیا بات ہے، کیا بات. جب کافر دیکھتے ہیں کہ بتائے بغیر دال گلے گی نہیں، بات بنے گی نہیں، تو مجبوراً پھر بتایا دیکھو جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی. اب ابو بکر تم خود بتاؤ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم تو کافر ہو، تمہارا کیا اعتبار، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو، میں جا کے بارگاہ رسالہ سے پوچھ لوں، تصدیق کر لوں، پھر بتاؤں گا. نہیں، یہ نہیں فرمایا. فوراً فرمایا کہ جب میرے آقا کریم نے فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا کریم نے سفر کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اس گواہی کی خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو صدیق اکبر کا لقب ملا. سبحان اللہ. جب پہلی بات یہ سمجھیے کہ آج کل کچھ لوگ ہیں جو حدیث کے حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں، لیکن ان کے سامنے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ حدیث پیش کر رہے ہو، یہ تو ضعیف ہے، دیکھو اس کا جو یہ راوی ہے اس پر تو محدثین نے بڑی جرح کی ہے، یہ تو حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث سے پیش کرتے ہو. اگر کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم کی عظمت کی بات اگر کافر کی زبان سے سنو اس کا انکار بھی مت کرو. کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کرتا ہے. دوسری بات، صدیق اکبر نے گواہی دی کہ آقا کریم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے. کیا انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں. کوئی ہار سہرے لے کے پہنچے ہوئے ہو، صحیح وہاں جا رہے ہیں ذرا ہمیں بھی یاد رکھیے، گئے رخصت کرنے نہیں پہنچے. اچھا کہیں براق پر آقا کریم تشریف لے جا رہے ہو تو نیچے سے کوئی ٹاٹا بائے بائے کوئی ایسی رسم پوری کی ہو؟ نہیں. پتہ چلا کہ انہوں نے آقا کریم کو سفر معراج پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آنکھ کی گواہی نہیں تھی، آنکھ کی گواہی نہیں. اچھا معراج کا سفر یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو معجزہ ہے نا. اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ تو نہیں ہے. حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ معراج چونکہ معجزہ ہے اور معجزہ عقل میں آ نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو معجزہ ہو نہیں سکتا، اور صدیق اکبر معراج کی گواہی دے رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں ہے، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. پھر ان کو سچ کیسے ملا؟ سبحان اللہ. یارو میں اپنی تقریر کا اختتام ان جملوں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے سبق دیا، ہمیں یہ بتایا اور عمل کے ذریعے بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو تمہاری آنکھ کچھ دیکھے، تمہاری عقل کچھ کہے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ صداقت کا معیار زبان رسالت ہے. حضرات مکرم معراج میں عظمت کے بہت پہلو ہیں، اور معراج ایک معجزہ نہیں ہے، یہ بے شمار معجزوں کا مجموعہ ہے. اس لیے اب اس پر کلام کرنے کے لیے تو علیحدہ نشست چاہیے، تو پھر یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.